حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا تک نہیں ہے اور میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بلاؤ اس کے باپ کو۔ تو اس باپ کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو انہوں نے انتہائی دکھ میں کچھ شعر پڑھے، دل ہی دل میں، زبان سے ادا نہیں کیے، دل ہی دل میں کچھ شعر پڑھے اور اس مجلس میں چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے دل ہی دل میں پڑھے، تمہاری زبان سے ادا نہیں ہوئے لیکن تم نے دل ہی دل میں پڑھے اور اللہ نے عرش پر بھی ان کو سن لیا۔ تو ذرا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ اس صحابی نے دل ہی دل میں کچھ شعروں کو پڑھا اور اللہ نے عرش پہ بھی اسے سن لیا۔ آپ یہاں دل ہی دل میں کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ کسی کو دعا یا بد دعا دیتے ہیں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ جب کوئی گانا گاتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اللہ نہیں سنتا؟ کسی کی ماں بہن کو تار تار کر دیتا ہے تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ بے شک سنتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ پر اور آپ کے رب پر کہ جس نے عرش پر بھی میرے دل میں پڑھے جانے والے شعروں کو سن لیا، میں نے تو زبان سے بھی ادا نہیں کیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اچھا پہلے وہ شعر سناؤ پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ اشعار اتنے دردناک ہیں، اتنے دردناک ہیں کہ اردو زبان میں ان کا صحیح ترجمہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب یہ شعر ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے داڑھی تک آنسو ہی آنسو تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے، میں نے انتہائی دکھ اور درد میں یہ شعر پڑھے تھے کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ جب تو ابھی گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، اور تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو بھی گرمی میں جھلساتا تھا، کبھی خزاں کے تھپڑوں سے اسے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا کہ میرے بچے کو روٹی ملے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا، تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے اور تو اس سطح پر آ گیا کہ تو بے سہارے ہو کے چل سکتا ہے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا یہ بھی مجھے پالے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور
بدل گئے۔ تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں۔ تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں۔ تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسے جاگا، تیرے لیے کیسے رویا اور تڑپا اور مچلا۔ آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اگر تو بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام ہی دے دے، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے۔ یہ اشعار انتہائی دردناک ہیں، اور جیسے یہ ختم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے داڑھی تک آنسو ہی آنسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان سے، اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ واقعہ بڑا عبرت آموز سبق ہے، نوجوان نسل کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب لوگ حکومت کا پیسہ ہڑپ کریں گے، جھوٹی تدبیروں یعنی حکومت کا پیسہ لوگوں پر لگنے کی بجائے افسران کی جیب میں جائے گا، اور یہ بات آج سے 1444 سال پہلے ہو رہی ہے، اور لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیں گے، اور لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں گے، اور لوگ دین سے ہٹ کر دنیا کا علم حاصل کریں گے، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماں کے نافرمان ہوں گے، اور دوست سے اچھی طرح ملیں گے، اور باپ کو دیکھ کر منہ پھیر کر نکل جائیں گے کہ کہیں ہمیں کوئی کام ہی نہ کہہ دیں۔ قبیلے کا سردار فاسق زانی شرابی ہوگا، حکومت نااہلوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، اور لوگ محبت کا سلام بھول جائیں گے، اور گانے والی اور فاحشہ عورتیں معزز ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ ہماری مسجد ہے، وہ تمہاری مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ مسجدیں محبتوں کو بکھیرنے کی جگہ تھیں، اسی مسجدوں سے نفرتوں کے لاوے ابلنے شروع ہو جائیں گے۔ مرد ریشم پہنیں گے، جوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے، سونے کی زنجیریں گلے میں لٹکائیں گے عورتوں کی طرح، اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے، اور آخری لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ اور نادان سمجھیں گے۔ یہ باتیں جب ہو جائیں گی میری امت، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھرنے لگیں۔